ایک تو جو نئے بچے ہیں انتہائی ان کی جو روح ہے اضطراب کا شکار ہے. کیونکہ پشتون ولی میں بندوق نہیں ہے، یہ تو ہم نے اپنی حفاظت کے لیے اٹھائی. 30 روپے دیہاڑی سے لے کے ابھی 1 ملین 1.2 ملین پیسے آپ لیتے ہیں نا، چارج کرتے ہیں. تھا کچھ 13-14 سال کا. اچھا، ایک دن میں نے حساب لگایا تھا تو میں نے 450-500 روپے دیہاڑی کی. آداب ناظرین، افسر افغان کی بیٹھک میں خوش آمدید. آج جس شخصیت کی سریلی اور میٹھی آواز میری اور آپ کی سماعتوں کی زینت بنے گی، یقینی طور پر یہ شخصیت زیرو سے شروع کر کے اور اب نہ صرف ڈاکٹر بنے ہیں بلکہ اس معاشرے کے لیے انتہائی خوش اسلوبی سے کام کرتے ہیں. شاید فراز صاحب نے اسی موقع کے لیے کہا ہے کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں. یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. 22 پشتو کے البم اور اس کے ساتھ ساتھ 2 اردو کے البمز، پھر 5 کتابوں کے مصنف بھی رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ 7 یا 8 تصانیف کتابیں اب بھی منتظر ہے چھپنے کے لیے. یہ شخصیت خیبر پختونخوا سے ہو کے امریکہ تک اسی سلسلے میں گئے ہیں کہ کس طرح خوشیاں محبت بکیری جائے اور لوگوں کو اس ریجن کے ایک سافٹ امیج دکھایا جائے. اور پھر مجھے ندا فاضلی صاحب کا ایک مشہور جگجیت جی اور ندا فاضلی صاحب کا ایک مشہور تبادلہ ہے. ندا فاضلی صاحب جو کہ ایک مشہور ڈائلاگ رائٹر اور دانشور رہے ہیں، انہوں نے جگجیت جی کے بارے میں کہا کہ جگجیت کو فطرت نے ایک سریلی اور میٹھی آواز دی ہے. جگجیت جی ناراض ہو گئے کہ آواز دینا ایک بات ہے، پھر اسی آواز کو سنبھال کے رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ حقیقی معنوں میں اور ضروری بات ہے. اسی شخصیت نے اسی آواز کو امانت سمجھ کے اس کائنات میں لوگوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے استعمال کی ہے. میرے ساتھ موجود ہے انتہائی محترم ڈاکٹر کرن خان صاحب. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید. بہت بہت شکریہ افسر افغان صاحب آپ کی اور آپ کے یہاں پہ. جو میں پہلی بار آیا ہوں دے فرنٹیئر وائس میں جی، تو اس کے تمام جو یہاں پہ ٹیکنیشین ہے، یہاں کے ہیڈ ہے، یہاں کے عملہ ہے، سب کا بہت بہت شکریہ. اور جتنے بھی اس وقت میرے دیکھنے والے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو، سب کو میرا پیار بھرا سلام. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ آنے کا اور اپنے قیمتی وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ایک خوش قسمتی یہ بھی ہے، میں آپ کے لاڈلوں میں سے ہوں اور بڑے قریبی مراسم بھی ہے آپ کے ساتھ، مختلف پروگرامز میں آتے جاتے ہیں، اور پہلی دفعہ مد مقابل ہے آئینہ آپ کے ساتھ میں ہم کلام ہو، تو ہم اسی زاویے کو چھیڑیں گے، اسی اینگلز پہ بات کریں گے. لوگ تو آپ کو صرف ایز اے سنگر جانتے ہیں، لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ شخصیت کہاں سے. نہ چھیڑو ہمیں، ہم ستائے ہوئے. واہ جی واہ. یہ کسی کو پتہ نہیں کہ ایک بچہ سواد سے شروع ہو کے مختلف جگہوں تک جا کے ایز اے ڈیلی ویجرز دیہڑی کر کے، مزدوری کر کے مختلف جگہوں پہ. اور مجھے وہ بھی یاد ہے کہ کشمیر میں کسی نے آپ سے آپ کی جو کمائی تھی وہ بھی چوری کر دی پھر راولپنڈی میں. یہ سارے قصے ہم چھیڑیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کے مختلف زاویے ہیں، بڑے اچھے بھی ہے، بڑے کچھ درد بری داستانیں بھی ہے، اسی پہ ہم بات کریں گے. اور یہ جو آپ کا جو گلوکاری کا ایک سلسلہ ہے، یہ تو سب لوگ جانتے ہیں. شروع میں اسی سے کروں گا ڈاکٹر صاحب. ایک تو جو نئے بچے ہیں انتہائی ان کی جو روح ہے اضطراب کا شکار ہے، حواس باختگی میں ان لوگوں میں دیکھتا ہوں. آپ زیرو سے شروع کر کے ڈاکٹر کرن خان بن گئے. یہ جو سفر ہے اگر آپ ان شارٹ اس کو بتا سکتے ہیں، اور پھر شروع میں صرف بچوں کو، نوجوانوں کو یہ ایک بات کرے کہ کس طرح آپ نے یہ ممکن بنایا، بعد میں پھر وہ دوسرے زاویے پہ ہم بات کریں گے. سوال تو آپ کا
مطلب ہے بظاہر سوال آپ کا اتنا لمبا ہے تو اس کا جواب آپ سوچیں کہ کتنا لمبا ہوگا. جی بات مختصر نہیں ہے اور بات مختصر ہونی بھی نہیں چاہیے. جی جب ہماری نئی جنریشن اور ہمارے آنے والی پیڑھی کی بات ہو ہاں 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 تو مختصر بات سے اس کو سمجھانا مشکل ہے. بالکل ٹرو. میں جو کٹھن راستے میں نے دیکھے ہیں, ہاں ہاں جن راستوں پہ میں آیا ہوں, میں کسی کو ڈرانا نہیں چاہتا ہوں, اس میں بہت تکالیف کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک شعر ہے کہ غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے, تو ان تکالیف میں بھی ایک الگ مزہ تھا, لذت تھی. اسی طرح ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک بندہ جو جس بھی فیلڈ میں جس بھی شعبے میں جانا چاہتا ہے وہ تکلیفوں سے گزر کے سیکھ کے جائے. پہلے کسی کام کو دیکھے, سمجھے, سیکھے, پرکھے اور پھر اپنے جو بھی کام ہے اس کو جو بھی فیلڈ ہے اچھی طریقے سے اس کا ڈیلیوری کرے. قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھیے. دیکھیں آرٹ یا ہم جو کرتے ہیں, اچھی شاعری اٹھاتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, پھر اس کے لیے دھن بناتے ہیں, پھر اس کی میوزک ارینجمنٹ کر لیتے ہیں, اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. اور یہ ہمارے دیکھنے والوں اور سننے والوں کی امانت ہے ہمارے ساتھ. تو اس امانت کو آپ نے بڑی پاکیزگی کے ساتھ پہنچانا ہے. یہ جو ہمیں اللہ نے آواز دی ہے, اس میں اگر ہم علاب شلاب ریکارڈ کریں تو میرے خیال میں یہ ایک برا تاریخ بن جائے گا. اچھے شعر اٹھائے اور نئے آنے والے حضرات کو, جو ہماری ینگسٹر ہے, چاہے وہ لڑکے ہو لڑکیاں ہوں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے تعلیم پہ توجہ دیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایشیا کی اور خاص کر پشتونوں کی جو کلچر ہے اس کو سیکھ کے بڑھے, جس کو پشتونولی کہا جاتا ہے, جس کو پشتونولی کہا جاتا ہے. اور اس میں کیا ہے, اگر اس پہ ہم بات کریں تو بہت لمبی چوڑی لسٹ بن جائے گی. مگر پراپر پشتونولی کو پڑھنے کے لیے یا اس کو سمجھانے کے لیے بھی کسی دن بیٹھک کرنا پڑے گا ضرور, کیونکہ پشتونولی میں بندوق نہیں ہے. یہ تو ہم نے اپنی حفاظت کے لیے اٹھائے تھے. چونکہ ہم پہاڑوں میں رہنے والے لوگ ہیں, اسٹریٹجیکلی تلوار اور یہ چیزیں, کیونکہ پہاڑوں میں ہر چیز سے خطرہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت ضروری بات آپ نے چھیڑی, اسی پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے پھر آگے جاتے. یہ جو آج کل کے نوجوان غیرت کے نام پہ نا بندوق اٹھاتے کہ یہ ہماری کلچر میں سے ہے اور آپ نہیں جانتے, اور باپ دادا سے ہمارے پاس پسٹول ہوتے ہیں اور بڑی بڑی مونچے, اس چیز کو ایک خطرناک سمت دی گئی ہے. غیرت کے نام پہ پھر لڑکیوں کو قتل کرنا, اپنی بچی کو اسکول نہیں چھوڑنا, یہ کیا ہے اور اسی سے کس طرح ہم نجات حاصل کریں گے؟ ہم نے پڑھا تھا کہ غیرت مند وہی ہے جو اپنے غصے پہ قابو پائے. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. بہت اعلیٰ. تو اگر کسی کے ساتھ بندوق ہے, تلوار ہے, اور اس کو ابھی پچھلے دنوں میں کسی ایک بہت ہی مہذب عورت کا پوڈ کاسٹ کا کچھ حصہ دیکھ رہا تھا جی, تو جرنلسٹ نے اس سے پوچھا کہ غصے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو. تو غصے کے بارے میں نے شیخ سعدی صاحب کا قول پڑھا تھا جی, کہ غصے کا مطلب ہے کسی دوسری کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دینا. واہ واہ واہ, بہت خوب جی, ٹھیک ہے. بہت. پھر اس بہت ہی مہذب عورت نے جب اس پوڈ کاسٹ میں کہا کہ غصہ, آپ غصہ کیوں ہوتے ہو, کسی کو آپ نے اتنا اجازت کیوں دیا ہے کہ وہ آپ کا وہی رگ چھیڑے جس پہ آپ کو غصہ آتا ہے, آپ کے نروز کو, اعصاب کو وہ قابو میں لے کے آئے. کیوں؟ یہ سب سے پہلے یہ تو بڑی کمزوری ہے. حالانکہ ہم بھی ہوتے ہیں, اپنے نزدیک لوگ جو ہمیں نہیں جانتے وہ ہمیں کیا غصہ دلائے گا. جس کو ہم نہیں جانتے ہمارا اس کے ساتھ کام ہی نہیں ہے کچھ. تو سب سے پہلے یہ جو وقتی غصے ہے, پھر جب ہم بعد میں پچھتاتے بھی ہیں. اور ایک میں ڈرامہ دیکھ رہا تھا, عاطف اسلم ہمارا بہت اچھا گلوکار ہے, اس نے غیرت کے نام پہ وہ جو بنا تھا, اس نے کہا کہ یہ غیرت نہیں ہے لالا, یہ بلڈ پریشر ہے. تو بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنا چاہیے. یہ
پھر ہماری نئی نسل جو ہے اسی سوال میں ہم اٹکے ہیں کہ نئی نسل کو اپنے کلچر کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ تعلیم پہ فوکس کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے تو اس میں سیکھ کے اساتذہ سے سیکھ کے اچھے لوگوں سے. اچھا لرننگ کے لیے ابھی ہمارے اب 15 سال پہلے تو نہیں تھے. بکس میں بندہ نہیں سیکھ سکتا اتنا, پڑھ سکتا ہے یا اسکول میں. ابھی تو انٹرنیٹ پہ, یوٹیوب پہ, مختلف فیس بک پہ اگر کسی نے گٹار سیکھنا ہے تو مل جاتا ہے. آن لائن ٹیچرز مل جاتے ہیں, آن لائن روزگار ہو جاتے ہیں. اور آپ لوگ تو استاذوں کے پیچھے بھی خوار ہو گئے, کہیں پہ استاذ بزی تھا, کہیں پہ بیمار تھا. ہفتوں میں ہمیں استاد جی کا دیدار نصیب نہیں ہوتا تھا. اور جا کے بس میں سفر کر کے کرایہ کہیں سے اکٹھا کر کے. تو آج کل کے نوجوان کسی کے پاس کھانا ہو نہ ہو, موبائل میں اس کا ڈیٹا, نیٹ ورک, یہ چیزیں تو ہوتی رہتی. تو اب بھی بہت آسانی پیدا ہو گئی. تو پراپر سیکھ کے, اب ہم بھی اتنی سیکھی نہیں ہے کہ مطلب لوگ ہم سے یہ توقع رکھے کہ ہم بہت ہی سیکھے اور منجے ہو. نہیں, ہم بہت کمیاں ہیں ہم میں. آرٹ کے حوالے سے, سر کے حوالے سے نہیں سمجھتے. بہت بڑی دنیا ہے یہ, ایک بہت بڑی علم ہے موسیقی کی. مگر جن سے ہم نے سیکھا ہے, میں ذکر کرنا چاہوں گا, کراچی میں سرگم گائیڈ میوزیکل اکیڈمی کے نام سے میوزک, وہاں پہ اسٹوڈنٹس آتے تھے اور میوزک سیکھتے تھے. اس کا روحی روا تھا, اللہ اس کو زندگی عطا فرمائے صحت کے ساتھ اور عزت کے ساتھ. پروفیسر اے آر انور صاحب, بہت بڑا نام ہے. تو اس کے ساتھ ہم نے 3-4 سال بتائے شاگردی میں. اور یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ ہمارے ساتھ اس نے اتنا شفقت اور اتنا پیار کا اور وہ اختیار کیا کہ ہم مطلب اس لائق ہو گئے کہ ہاں ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم آ گئے سوات میں. تو یہاں پہ استاد شیرجان صاحب, اللہ اس کو بھی لمبی زندگی دے, نوشہرہ کا, اس کے ساتھ 3-4 سال بیتے. اس کے بعد پھر پشاور کا سلسلہ. اور یہ اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو اسی پہ ہم بعد میں آئیں گے, لیکن جب آپ نے کچھ نہیں سیکھا تھا, آپ موسیقی کے دنیا میں نہیں آئے تھے, تو کرن خان کون تھا؟ اور وہ جو قصے مجھے یاد ہے, ایک دفعہ آپ سے میں مصافحہ کر رہا تھا تو آپ کے یہ ہاتھ انتہائی سخت ہے. اب بھی ہے. اچھا یہ پھٹ چکے ہیں بچپن میں نا. اچھا, مطلب آخر تک یہ پھٹے ہوئے ہیں. ہم نے اتنے سخت, وہ جو کھیتی میں گوڑی کرنا اور ہل چلانا اور یہ باندھنا اور یہ کام جب ہم کرتے تھے تو یہ ہاتھ سخت ہی ہو جاتے تھے. انٹائرلی ناممکن کو ممکن بنانا, کھیتی باڑی سے اٹھ کے محنت مزدوری کر کے. اور پھر یہ بھی میں نے سنا تھا کہ آپ مزدوری میں بھی بڑے تگڑے تھے. مزدوری میں بھی میں میرا یا 1 ہے یا نمبر 1 ہے ہر جگہ پہ. تو وہاں سے شروع ہو کے یہ کس طرح آپ نے یہ ٹھن لے لیا, پھر آپ نے سوئچ کیا موسیقی کی طرف, اور یہاں پہ بھی آپ نے اتنی محنت کی کہ بہت بڑا نام بن گئے. معیار کے حوالے سے اگر دیکھا جائے یا کنسسٹنسی, مستقل مزاجی کے حوالے سے دیکھا جائے, مسلسل آپ کوشش کرتے ہیں, آگے جاتے ہیں, نئے آپ چیزوں کو متعارف کر دیتے. تو کس طرح وہاں سے شروع ہو کے یہاں تک آپ پہنچ گئے؟ جب ہم اپنے گاؤں میں ہوتے تھے سوات میں, تو وہاں پہ مختلف وہ جو ہم کہتے ہیں دیہڑی, تو مختلف کام ہوتے تھے. اور گرمیوں میں بہت مزدوری ہوتی ہے ہمارے گاؤں میں, خاص جس کو ڈیلی ویجز بھی کہا جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے گاؤں میں بہت باغات ہے. ہاں بالکل, سوات میں بہت باغات, مختلف پھلوں کے باغات ہیں. تو اس میں کام مل جاتا تھا. پھلوں کو توڑنا, پھر اس کو لا کے پیٹیوں میں بھر دینا, اس کو پھر بند کر دینا, پھر گاڑی لوڈ کرنا, پھر بڑی گاڑی لوڈ کرنا, پھر صبح پھر جانا. اچھا, اس کے علاوہ وہاں پہ ہمارے علاقے میں پیاز بالکل بہت کاشت ہوتی ہے. تو پیاز کا بہت لمبا وہ ہوتا ہے کہ بھائی پیاز زمین سے نکالنا ہوتا ہے, پھر اس کو کاٹنا ہوتا ہے, پھر اس کو صاف کرنا پڑتا ہے, پھر اس کو بھوریوں میں اٹھا کے اس کا بھوریوں میں بھر جاتا, پھر اس پہ اوپر جال ہوتا ہے. ڈاکٹر کرن خان یہ سارے کام خود کیا کرتے تھے؟ میں کرتا بھی تھا. میں بہت اچھا ایگریکلچر میں جتنی بھی زمینداری کے کام تھے وہ مجھے یاد تھے اور میں نے کیے دل سے. اور یہ یاد ہے ڈاکٹر صاحب کہ کتنا آپ کو دیہڑی ملتا تھا؟ ہاں, اس وقت
30-25 रुपए पे, अच्छा, ठीक है। अच्छा, वहाँ से सर्दी में ये दिहाड़ी कम थी, ये फिर 20, ओह! क्योंकि ये एक और हैसियत है फिर। दिन छोटे होते थे, ठीक है। अच्छा, अच्छा। तो सर्दियों में प्याज को लगाने का काम था, हाँ, हाँ, हाँ। उसको फसल के लगाने का काम था, अच्छा। तो बहुत सर्दी होती थी। और सर्दियों में इसके अलावा हम पत्थर भी तोड़ते थे। अच्छा, जब हमारे गांव में रोड बनता था तो उसका जो रोड़ा था, इस पे भी हमने ओहो! दिहाड़ी किया था। अच्छा। अच्छा, अगर ज्यादा काम नहीं तो फिर एक जगह से वो उठा के दूसरी जगह ले जाते थे, तो दिहाड़ी मिल अच्छा, और जाती थी। तंबाकू की कोई वो भट्टी-शट्टी तंबाकू में? वो गर्मी में होते थे, अच्छा। तो तंबाकू की जो भट्टी थी उसकी जो सेंटीग्रेड था और सब कुछ वहाँ पे लकड़ियाँ लाते थे, लारियाँ भर भर के, क्योंकि उससे अच्छा। सुखाते थे वो तंबाकू को। तो वो भी हमने किया था। तो मैंने अपना एक ग्रुप बनाया था, अच्छा, मैं उसी काम में? उसी काम में मेरा एक ग्रुप अच्छा, था। आजकल भी एक ग्रुप है, ग्रुप वहाँ पे भी था, ग्रुप यहाँ पे भी हाँ है। हाँ, मैं बस मुझे अच्छा लगता है फ़र्क ग्रुप। बस इतना था। हाँ, फर्क सिर्फ इतना सा था। अच्छा। तो उसमें मेरे साथ लड़के थे और हम एक ही जगह पे काम करते थे, या 2-3 लड़के इधर, 2-3, मगर जब वो तंबाकू का काम होता था तो 10-8 लड़कों का काम होता था। अच्छा। तो अगर लोग दिहाड़ी पे करते थे तो ईशा तक काम खींचते थे और हम 2 बजे तक ख़त्म कर लेते थे। तो इसके जो बकाया टाइम था जी। वो हम वो नहाने में और दरिया में जाने के बजाय अच्छा, दूसरा अच्छा, काम जो पकड़ लेते अपने आप थे। को फ्रेश करना था फिर उसके बाद। दूसरे काम हम पकड़ लेते थे। अच्छा, कहीं पे लोडिंग किया, अच्छा, तो जो कहीं पे ओवर माशिंग टाइम किया। जिसे कहा जाता हाँ, है, हाँ। ओवर टाइम तो लगाया। ये मुझे याद है, मैं था कुछ 13-14 साल का। अच्छा, एक दिन मैंने हिसाब लगाया था तो मैंने 450-500 रुपए दिहाड़ी की थी। अच्छा। उस वक़्त पे इतने, मतलब है सुबह से रात देर तक। हाँ, तो हाँ, ये काम उस वक़्त भी हमें मज़ा आता था, हाँ, क्योंकि हम सब गली के लड़के थे हाँ, और तालीम तो हमारे गाँव में स्कूल था, हम्म, छुट्टियाँ होती थी, तो वो मसला नहीं था। अच्छा, हम पहाड़ों पे अपने वो जो गाय और भैंस वग़ैरह हाँ, ये भी उनको भी चराते चराया थे, करते थे, ये भी हाँ। चराते थे। अच्छा। अपने खेतों में भी जाते थे, छोटे-मोटे वो जो इसको अब मुझे नहीं पता कि क्या कहते हैं, मगर किसी को सालाना पैसे दे के किसी से खेत ले लेना होता है उसको, अच्छा, वो इजारादारी। इजारादारी, इजारादारी पे हम खेत इजारादारी। पकड़ते थे। अच्छा, हमारे गंदम भी होते थे, जौ भी होते थे अच्छा, और अच्छा, अभी जो चावल ये फसल भी होती थी और अच्छा। अगर तंबाकू भी। डॉक्टर साहब 1-2 जुमलों में बताया जाए, 30 रुपए दिहाड़ी से लेके अभी 1 मिलियन, 1.2 मिलियन पैसे आप लेते हैं ना, चार्ज करते हैं। 2 जुमलों में बताया जाए, ये किस तरह मुमकिन बनाया? हमें भी कुछ सिखाए ना। हम जब नए-नए जवान हुए हुँ। तो हमारे गाँव में एक अमीर साहब था, अच्छा, अल्लाह उसको बख्शे, बहुत नेक बंदा था, खोखे अमीर से। खोके अमीर साहब। तो अच्छा, उसने पहली मर्तबा से रोज़ा मैं उसके साथ गया था। अच्छा। तो उसका एक कोटेशन मुझे याद आता है, पश्तो में था, हाँ, हाँ। मैं उर्दू में बता देता हूँ जी। कि जिस चीज़ पे वक़्त लग जाए ना, वो कीमती हो जाता है। हाँ। इंतहाई मिलियन डॉलर वर्थी सेंटेंस। जिस चीज़ पे वक़्त लग जाए, वो कीमती हो जाता है। वो कीमती हो जाती है। जवानों, ये सुन लें। तो वक़्त मैंने दिया। हुँ। उस वक़्त जब हम डेली वेजेस पे काम करते थे, उसका अलग मज़ा था। हुँ। मगर कभी हम थके नहीं हैं, आहा! कभी हम हारे नहीं हैं, कभी हमने आहा! आह नहीं किए। कैसे कह दूँ कि थक गया हूँ मैं, जाने किस-किस का हौसला हूँ मैं। यही बात है। डॉक्टर साहब, कश्मीर में ये भी एक अजीब किस्सा है ना, वहाँ पे आप उस घास की कटाई में हुँ। लगे रहे अपने दोस्तों के साथ। वापसी पे आके रावलपिंडी में मंडी मोड़ में या कहाँ से आपसे जो पैसे चोरी हो गए, वो किस्सा अगर आप ज़रा सुनाएँ तो? ये तो ख़ैर बहरहाल जब छुट्टियाँ होती थी हाँ, हाँ। तो। तो फिर स्वाद से हो के अच्छा, आप अभी वो बारिश भी नहीं है। मैंने हाँ। एक नज़म पढ़ी है साहब शाह साबिर साहब की, समंदर हवा बदल शो। तो हाँ। मुझे दुःख होता है। मुझे याद है 20-20 दिन बारिश, हाँ, 25-25 और दिन आजकल बारिश नहीं है बिल्कुल। है ही नहीं। हाँ। तो अब पता नहीं हम किसी दूसरी कोरे में आ गए हैं, क्योंकि हाँ, 10, 15, 20 सालों में इतना ये क्लाइमेट चेंज, ये इतना। ग्लोबल वार्मिंग। तो जब छुट्टियाँ अच्छा हमारे स्वात में ये होता था, अब मुझे नहीं पता है गवर्नमेंट का कि क्या है। हमारी
सर्दियों की 2.5 महीने की छुट्टी होती थी। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि वहाँ बारिश है और हाँ, और सर्दी और सर्दी, बर्फ पड़ना, अब नहीं मुझे बिल्कुल पता कि कितना है। बिल्कुल नहीं है। हाँ हाँ। और गर्मियों के 1 महीना, अच्छा। ठीक है। तो गर्मियों में तो हम खेतों में मजदूरी करते थे, हाँ। सर्दियों में हम क्या करें? तो सर्दियों में हम पंजाब जाते थे, अच्छा, सन जाते थे पंजाब। मजदूरी वहाँ के पे लिए ये दिहाड़ी। गन्ने का, कमात का, मिल्स में, गन्ने के खेतों में गन्ने की कटाई और उसकी फिर सफाई और फिर उसको बांध के बंडल और फिर उसको ट्रालियां भर भर के मिल भेज देना था। तो ये 2 महीने हम उधर गुजारते थे। हमारे गांव से लड़के जाते थे तो मैं भी जाता था। तो 2-3 साल में, पहली मर्तबा 2 साल में गया था विहाड़ी, 2-2 महीने उधर गुजारे थे। अच्छा। ये मैं मतलब 8वें क्लास में होता था। हाँ हाँ। फिर मैं चला गया मंडी बाउलदीन, 2 साल उधर गुजारे। अच्छा। अच्छा 1 साल फिर मैं तकरीबन 1 साल मुझे याद है हम गए थे सन हैदराबाद में। अच्छा। तो ये मैं कमात के काम के लिए छुट्टियों में। अच्छा 1 साल ना वो गर्मी थी ना वो सर्दी थी और घास काटने का मौसम था और हमारी छुट्टियाँ मतलब ये कुछ दिन थे मगर हमने छुट्टी ले ली और हम चले गए कश्मीर। कुआला बाग एक जगह है कश्मीर में। अच्छा। तो वहाँ पे एक बंदे को ज़रूरत थी। हम 4 लड़के थे हमारे गाँव के, हम चारों को ले लिया। हाँ और हाँ। एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसने कहा ये काटना है। तो बस अच्छा। सुबह हम जाते थे। अच्छा। अच्छा हमारे उसके साथ बात ये हुई कि असर के अजान के साथ आपकी छुट्टी होगी। अच्छा, टाइम वाइम का तो मसला नहीं कोई था। टेके पे तो नहीं लिया था नहीं नहीं मतलब? नहीं, उस वक्त दिहाड़ी। 120 रुपए दिहाड़ी थी। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है। मसला ये था कि मतलब 3:30 बजे एक जगह पे असर की अजान हुई। तो अच्छा। हमने कहा कि यार असर की अजान हो गई। जब वो ख़त्म हो गई हमने कहा कि अब बस करते हैं। तो दूसरी जगह से वो दूसरे पहाड़ से अजान शुरू हो हाँ गई। हाँ हाँ हाँ। 4:30 बजे तक अजानें होती थी असर की। यही अच्छा। दिन थे जो ये है। हाँ हाँ हाँ। तो जब हम छुट्टी करते थे तो शाम का अजान भी शुरू हो जाता था। अच्छा। बहरहाल हम वहाँ पे खुश थे, लंबी लंबी रातें थे। वो लोग बहुत मेहमान नवाज भी थे कश्मीर के लोग। अच्छा। अब वो बंदे का नाम मुझे पता नहीं था, मगर कोई स्कूल टीचर था, अच्छा। मास्टर था अच्छा। और बहुत नफीस बंदा था। फिर हमारे साथ बहुत घुल मिल गए मगर 31 दिन हमने उसके साथ काम किया। अच्छा। फिर जब हम आ रहे थे तो दूसरे किसी के साथ हमने काम नहीं किया। अब यार जाना है, छुट्टियां ख़त्म हो हाँ, घर गई और जाना है, थोड़े बहुत तो पैसे हमने कमाए। मुझे ये याद है उस वक़्त आया था फ़िल्म, इंडिया का जीत फ़िल्म आया था। जीत। हाँ, हाँ। और एक फ़िल्म के गाने मशहूर थे, परदेसी परदेसी जाना नहीं। तो पंजाब में जो बसें चलती है या जो लारियाँ चलती है उसमें बड़ी लाउड आवाज़ में म्यूज़िक हाँ, एग्जैक्टली, हम बड़े सुनते स्पीकर थे। के साथ वो। तो हम आए और भिंडी में जो पिरवदई अड्डा है, हाँ हाँ। यहाँ पे हमने स्टे करना। अच्छा अभी 10-11 बज गए, हम वहाँ से पहुँच गए इधर, कश्मीर से यहाँ पहुंच कश्मीर गए। से पहुँच गए। अच्छा। तो हमने कहा कि भाई स्वात कौन सी गाड़ी जाती है? उसने कहा सुबह जाएगी। तो हम भी खुश थे, वहाँ पे चाय पिया और होटल में फिल्म हाँ। लगा था। उधर कहीं पे वो 10-10 रुपए के नोट थे। तो मैंने कहा यार मेरे साथ ये 3000 रुपए, इसको मैं फ्रेश अच्छा। फ्रेश करना चाहता हूँ। अच्छा। तो उस बंदे ने मेरे ख्याल में उस वक़्त 50 के 60 रुपए लेके 1000 के 3 अच्छा, हमें दे टूटे दिए। पैसे आपको दे दिए उसने। हाँ, मैंने अच्छा। कहा ये नए-नए पैसे घर में मैं छोटे। हाँ, जाके हाँ, बड़े हाँ, अच्छे हाँ। अंदाज में 1 कहा महीना मैंने मैंने कुछ काम कमा। किया भाई, 3000 रुपए मेरे साथ। अच्छा। तो मेरे साथ उसमें थी एक शापर में। अच्छा। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पे वो पॉकेट मार बहुत है, किसने कैसे वो चुराए। जेब को तरह वहां पे। हाँ, हाँ। ये तो शुक्र है मैंने टिकट लिया था बस अच्छा। का। हाँ, तो वो 31 जो दिन आपने पैसे कमाए थे वो तो कश्मीर में, वो तो गए। पिंडी में चले गए वो। जब ओहो। मैं घर आया तो हमारा वालिद साहब अल्लाह उसको बख्शे आमीन आमीन। और बहुत ही मतलब अच्छा बाप था मेरा, हाँ हाँ, बहुत ही बेशक प्यारा बेशक बाप था मेरा। बेशक। और हर किसी को अपना बाप प्यारा होता है मगर मेरा आइडल था। हाँ हाँ हाँ। तो गुस्सा भी बहुत करता था हाँ हाँ। और मैं जब ऐसे जाता था तो मतलब ये प्रॉपर नहीं कहता था, मतलब ये चुप चुपा के जाते थे। अच्छा। ये गलत था। हाँ अभी हाँ, मैं बिल्कुल। अपने नए आने वाले लड़कियों को कहते हाँ ये हाँ गलत हाँ बात हाँ, है। मशवरे के साथ जाना मशवरे चाहिए। के साथ जाना चाहिए। हर क्या पता कहाँ पे बंदा कैसे एग्जैक्टली क्या क्या एग्जैक्टली। वाकया पेश आ हाँ जाए। हाँ। तो जब मैं आया वो मुझे याद है कि घर में हमारे वो जो
آگ جلتی ہے اور اس کے ارد گرد سب فیملی بیٹھتی ہے. ہاں ہاں انگیٹی بھی لگی تھی اور سردی تھی. تو میں آیا 1 گھنٹہ بیٹھا, چائے وائے پیا. امی تو بہت ہی سادہ لوح عورت تھی. تو والد نے کہا کہ کیا پوزیشن ہے. میں نے کہا کچھ کما کے لائے ہو یا نہیں, کیونکہ یہ تو روایت ہے وہاں پہ ہمارے یہاں نا, سواد میں شامل نے کہا کمائے تھے مگر وہ تو ہاں کسی نے چور گئے. پھر والد نے بھی بہت غصہ کیا اور بس بگایا. پیسے چلے گئے, ایک والد غصہ ہو گیا. اچھا. تو یہ تکالیف اس وقت بہت برے لگے تھے, بہت رونا آیا تھا, بہت مطلب بند گلٹی بھی فیل کرتا ہے یار, پیسے کسی نے چوری کی. مگر جو جیب کترے ہوتے ہیں نا بڑے سنگ دل ہوتے ہیں, ان کے دل میں رام نہیں ہوتا. یہ غلط کسی کے ساتھ نہ یہ. اور جب جو کوئی ایک بار یہ ایک اور واقعہ یاد آیا مجھے. ایک بوٹ ہمارے سوات میں بہت فیمس تھا, ڈان کارلس کے نام سے. ہاں بالکل بالکل, یہ تو میں نے اپنی والدہ کو کہا میں نے وہ لینے ہیں. اس وقت وہ 800 روپے کے تھے. اچھا. وہ میں نے لیے ابھی یہ 2005 کی بات میں کر رہا ہوں. اچھا. 800,000 روپے کے تھے. اور جہاں پہ ہم میوزک میں بیٹھتے تھے اور شیرجان استاذ کے ساتھ, بارش بھی تھی اور شام کی نماز کے لیے میں چلا گیا مسجد. بوٹ تھے اور سردی تھی. جب میں نماز پڑھ کے باہر نکلا تو میرے بوٹ کسی نے چوری کیے تھے. یہ بھی بہت برا لگا تھا مجھے. چور بھی آپ کے پیچھے لگے تھے؟ نہیں, یہ 2 مرتبہ میرے ساتھ ہوا. اچھا. تو یہ غلط بات ہے, مطلب مسجد سے کسی کی وہ جو جوتی چوری ہو جائے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور اچھا پھر مزے کی بات یہ کہ ادھر کچھ ٹوٹی پوٹی چپل پڑے تھے, وہ میں نے کہا اس میں جاتا ہوں کیونکہ بارش ہے. تو جب میں نے وہ پہنی, مسجد میں کوئی تھا ہی نہیں. تو کہیں سے آواز آیا کہ چور. میں نے کہا نہیں آپ چور نہیں ہو. الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. تو یہ 2 چوری اور اوپر سے سینہ 2 میرے ساتھ. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت بہترین. اور یہ میں اس لیے اپنے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں, اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ یقین کیجئے آج اگر ڈاکٹر کرن خان پوری دنیا میں گھومتا پھرتا ہے, لوگ انتظار کرتے ہیں ان سے ملنے کے لیے, سیلفیاں لیتے ہیں, اس کے پیچھے جو کرن خان صاحب نے بات کی کہ وقت بہت قیمتی ہے, بہت ضروری ہے, اسٹرگل, محنت, اٹھنا, اور اس کے ساتھ جو ایک کوشش ہے, کرسٹ اینڈ ٹرف, نشیب و فراز. ڈاکٹر صاحب آپ اسی پہ آتے ہیں. ایک بچہ جو کہ دیہڑی مزدوری سے شروع ہو کے پھر وہ پی ایچ ڈی پہ آ جاتا ہے, پھر یونیورسٹی میں پھر پشتو کے جو نیو جانراز ہے اس میں پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں, 5 کتابوں کے وہ خالق بھی ہے. یہ سارے کام, پھر 22-24 البمز, دنیا میں گھومنا پھرنا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں جو آپ کو کبھی کبھار دیکھتا ہوں نا, بعض باتیں تو جس طرح میں نے بات کی کہ خوش قسمتی ہے کہ میں بڑا قریب سے جانتا ہوں, مختلف جگہوں پہ جا کے یتیموں کے لیے فری کنسرٹ کرنا, اور پھر اپنے میوزک جو کمیونٹی آپ لوگوں کی, اس کے لیے میں نے یہ بھی دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, اگرچہ آپ یہ مائنڈ کرتے ہیں, آپ نے مجھے 2-3 دفعہ بتایا بھی, اس کو سپورٹ کرنا ٹائم اینڈ اگین. یہ سارے قصے وہاں سے شروع ہو کے پھر یہ پی ایچ ڈی, اور پھر آج کل جو آپ کر رہے ہیں. کبھی کبھار تو انسان فراسٹریٹ ہو کے, وہ ریئیکشنری ہو کے بدلہ لیتے ہیں سسٹم سے. کشمیر میں دیہڑی کر کے کسی نے چوری کر دی, مسجد میں جا کے کسی نے چوری کر دی, مار پٹائی, یہ اور ایک بندہ وہاں سے شروع ہو کے یہاں پہ آ کے پھر انسانیت کے لیے بہت کچھ کرتا ہے. اس کے پیچھے کیا تحریک ہے, کیا جذبہ ہے؟ دیکھیں جی, زندگی تو گزارنی ہے ہر حال میں. بے شک. اگر سٹریس میں, ڈپریشن میں, غصے میں اور برے بلا کہنے میں گزارنی ہے, کیوں نہ اچھے سے گزارے بندہ. میرا یہی ایمان ہے کہ, اور ہم نے پڑھا ہے کہ تم کسی انسان کے بھلے کا سوچو تو اللہ آپ کی زندگی میں وہ بھلائی کر دے گا, کیونکہ خالق تو وہی ہے. ایمان تو ہمارا یہ ہے کہ کوئی تو ہے جو نظامی ہستی چلا رہا ہے, اوپر ہے کوئی. تو کیوں بندہ لوگوں کے ساتھ برا کرے. اگر مجھے موقع مل بھی جائے کسی کے ساتھ برا کرنے کا, مجھے موقع مل بھی جائے کسی سے بدلہ لینے کا, میں کیوں لوں. تو پھر مطلب اس میں اور مجھ میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. تو میوزک میں جانراز یا ہمارے جو تعلیم کا سلسلہ تھا, یہ اگر مجھے اچھے دوست نہ ملتے, کیونکہ میں نے تو میٹرک
کے بعد میوزک تعلیم چھوڑا تھا. بالکل. 6-7 سال بعد پھر میں نے پرائیویٹ ایگزام دینے شروع کیے, اور جب میں پشاور آیا سوات میں حالات خراب ہو گئے 2007 میں. یہاں پہ مجھے اچھے دوست ملے, ڈاکٹر اسرار اتل صاحب, روخان یوسفزئی صاحب, اور وہاں پہ سہیل قلندر صاحب نے مجھے سیکنڈ ایئر کے داخلے کے پیسے دیے تھے. اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے. آمین آمین. تو یہ باتیں تو بھولنے کی نہیں ہے, کیونکہ یہ لوگ میرے ساتھ کیوں کر رہے تھے, اور مجھے اچھا لگا ان لوگوں کا ایک وہ پیار دیکھ کے. مجھے ابھی تک یاد ہے جب میں اسلام آباد جاتا تھا اور اتنے ہم پاپولر نہیں تھے, تو ہمارے ساتھ کرایہ نہیں ہوتا تھا, تو سلیم صافی صاحب ہمارے جیب میں چپکے سے پیسے رکھتے تھے, اور یہ میرے جتنے بھی دوست تھے سب کے ساتھ. تو یہ ایک بہت ہی شفیق بڑے کا کردار جو ہوتا ہے وہ ہمارے مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے ہمارے ساتھ ادا کیا ہے. ڈاکٹر اسرار اتل کی میں نے بات کی. اچھا, افغانستان کے ہمارے بہت ہی پیارے لوگ اسد دانش گلدادا, اس نے ہمارے ساتھ, یہ جو آپ کتابوں کی بات کرتے ہو, تو میرے انتخاب کتاب اس نے پہلے وہ چھاپ دیا تھا. اس کے ساتھ زبی شفق نے اس میں بہت مدد کی. اچھا, اس نے ہمیں بہت سے ادیبوں اور دانشوروں کے ساتھ ملایا. تو اگر میں اس کا ذکر نہ کروں, میں سوات میں مرحوم حبیب اللہ بیتاب کا ذکر نہ کروں, سوات میں ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارا سنگر, کیونکہ ابھی تو کبھی کبھی ہمارے پیچھے غلط بات بھی کرتا ہے مگر معاف ہے, ایاز خان. اچھا, شمشاد ٹی وی میں ایاز خان, دوسرا میرا جو محسن تھا وہ مجھے پشاور لے کے آیا. نوید جانان, لقمان لالا جی جو پتی پور میں ہوتے ہیں, شیرجان استاذ, اسی طرح عطا اللہ جان, عثمان الاسیار, حنیف قیس, یہ لوگ, یہ پشاور کے دوست احباب, ان سب سے میں نے کچھ تھوڑے سیکھ کے دیکھ کے کچھ نہ کچھ کر کے یہاں تک ہم پہنچے ہیں. پھر یونیورسٹی میں جو ہمارے اساتذہ ہے, نصر اللہ وزیر صاحب ہے, دانش بیٹنے صاحب ہے, روح اللہ صاحب ہے, جتنی بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں, روح اللہ صاحب, اور جتنی بھی ہمارے, اب آسین صاحب کا, ڈاکٹر اظہار صاحب کا میں ذکر نہ کروں. اچھا, میں نے ڈاکٹر اعظم صاحب کو اللہ بخشے, ڈاکٹر اعظم صاحب کے بھائی کو جس نے طنز و مزاح میں پی ایچ ڈی کی تھی, ان سب سے ہم ملے ہیں. ڈاکٹر راج شاہ خٹک صاحب کے ساتھ ہم اٹھے بیٹھے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے ہم نے کچھ نہ کچھ تو دیکھا, کچھ نہ کچھ تو سیکھا. تو اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنا تعلیم بھی جاری رکھا اور محنت بھی کی. میوزک کے ساتھ ساتھ, پاپولرٹی کے ساتھ ساتھ اسٹڈی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور یہ میری میوزک ٹیم سے آپ پوچھیں کہ میں اسلام آباد سے آ رہا ہوں, پروگرام سے, فنکشن سے آ رہا ہوں, اور صبح میرا پیپر ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ بھائی پیپر مس ہو گئی, مس کیسے کر سکتے ہو تم ایم فل پی ایچ ڈی کو. تو یہ سجاد جوندن, یہ شوکت سواتی, یہ جتنے بھی لڑکے ہیں میرے جو ہمارے ہم آثر ہے, انور اور اقزے صاحب کا میں ذکر کروں, فیصل فاران صاحب کا, ارشاد دوست ہے, جتنی بھی ہے, یمی استاد, آصف حسین, وقار اتل, شوکت پنیال, ہارون پختون, فضل استاذ, ماسٹر لیدر صاحب گل استاذ, ماس خان استاذ. یہ بھی کمال کی بات ہے کہ نام یاد بھی ہے اور آپ کریڈٹ بھی دیتے ہیں. نہیں, ان لوگوں سے ہم نے سیکھا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ کوئی عجیب امتزاج ہے. ایک اور کوشچن پہ میں آتا ہوں. کبھی کبھار آپ ود آؤٹ سنگل پینی فری آف کاسٹ جاتے ہیں, اور کبھی کبھار آپ بہت زیادہ چارج کرتے ہیں. یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اس کے پیچھے کیا منطق ہے, کیا فلسفی ہے؟ کیونکہ یہ واقع میرے ساتھ بھی کبھی کبھار ہوتے ہیں نا. اور یہ اگر میرے کچھ دوست دیکھ رہے ہیں, تو لاسٹ ٹائم ایک دوست نے مجھے کال کی کہ ڈاکٹر صاحب کو آنا ہے ہمارے پروگرام میں, کتنا چارج کرے گا. تو میں نے جو ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں اور جو چارج کرتے ہیں میں نے وہی بتایا. اوپر سے ڈاکٹر صاحب کا وہ تعلق دار نکلا, تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کال کیا کہ صاحب بے فکر رہے, ہم جائیں گے. تو یہ تضاد, یہ بتائیے گا اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ میری زندگی جو ہے نا دوستوں سے جڑی ہوئی ہے. افسر جان, میں نے زندگی میں, اللہ گواہ ہے, پیسے نہیں بنائے, دوست بنائے میں نے. بہت بڑی بات. اور پیسے میرے ساتھ اتنے ہیں جتنے میری ضرورت ہے. اس سے زیادہ نہ مجھے چاہیے, نہ میں نے کبھی خواہش کی. اگر نہیں ہے تو ایسے دوست میرے ہیں کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو نہیں ہے, تو پھر وہ بغیر پوچھے مجھے دے دیتے ہیں. میں مانگتا بھی نہیں ہوں. وہ میرے ایسے کچھ دوست ہیں کہ وہ سمجھ جاتے ہیں.
اور وہ کئی اور سے مطلب ہے پھر اس کو بھی پتا ہے. تو یہ ایک الگ دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے. اچھا, یہ ایک سلسلہ ہے. ہمیں بھی جب لگے کہ ہمارے چھوٹوں کو یا ہمارے ارد گرد میں ہمارے نزدیک دوستوں میں کسی کو ضرورت تو ہم بھی مطلب اپنے بس کے مطابق کر سکتے ہیں. بالکل اس طرح. تو جب کوئی فنکشن ہے میں سروسز دیتا ہوں, میں جاتا ہوں, میرے ساتھ پوری ٹیم ہے. کہ خان بینڈ میں جتنی لوگ ہیں, گاڑی ہے, ساؤنڈ ہے, آپریٹرز ہے, کام کے لڑکے ہیں, ہمارے میوزک کے لڑکے ہیں. جب یہ جاتے ہیں اس کے کپڑے لگتے ہیں, اس کے گھر میں کچھ, کیونکہ میری ٹیم میں جو لڑکے ہیں وہ تو کوئی اور بزنس نہیں کرتے, تو میوزک ہی کرتے ہیں اور سروسز دیتے ہیں. وہ مطلب 3-4-2 گھنٹے آپ کے مہمانوں کو انٹرٹین کرتے ہیں تو اس کا حق بنتا ہے. بڑے معیاری انٹرٹینمنٹ. اچھا, اگر میں یہ کہوں, ابھی پچھلے دنوں میرا کلچر والے نام نہیں لینا چاہتا, اس کے ساتھ میرا تھوڑا سا انبن ہو گیا تھا. اچھا. اس نے کہا کہ لاہور سے فلاں بینڈ آ رہا ہے. میں نے کہا فلاں بینڈ کو آپ کتنے دیتے ہو؟ تو اس نے کہا وہ تو مطلب وہ الگ بات ہے. میں نے کہا جتنی اس کو دیتے ہو وہ ہمیں بھی دو. ایگزیکٹلی. اگر ہمیں اس سے کم آپ مطلب اس سے آپ ہمیں کمپیئر نہیں کرتے ہو یا آپ مجھے کہتے ہو کہ تم ہمارے فخر ہو, تو فخر یہاں پہ جو سرکاری کام ہے اس میں تو ہمارا کچھ لحاظ کرو پھر, کیونکہ میرے ساتھ بھی ٹیم ہے. بالکل. ہاں, ایسی بات بھی ہے کہ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک بہت ہی سفید پوش بندہ آیا تھا میرے جگہ پہ, مجھ سے ملا, سلام کلام کی. میں نے کہا کچھ کام ہوگا. اس کے ساتھ 2 لڑکے تھے اور ایک ڈیٹ مجھے بتائی کہ اس ڈیٹ کو ان دونوں کی شادی ہے. ایک میرا بہن کا بیٹا ہے, ایک میرا بیٹا ہے. اچھا. بہن میری باہر ہے اور بیٹا ہمارے ساتھ پلا بڑا ہے, تو شادی ہم نہیں کرنی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک, بتائے کیا کروں؟ اس نے کہا کہ فلاں دن آپ نے ہمارے لیے میوزک کرنا ہے اور پیسے بھی نہیں ہے. اچھا. یہ بندہ اندھادھن آ گیا. ہاں, بس ملا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے, کہاں سے ہے. تو مجھے کہا کہ اور ہے بہت کم پیسے, یہ پیسے ہے, باقی ہے بھی نہیں. مجھے اس بندے کی ادا اتنی اچھی لگی نا. اور مجھے پشتو میں ایک شعر ہے, اور عبدالرحیم روغانی صاحب کا شعر ہے, اور میں کیونکہ پوڈ کاسٹ ہماری اردو میں ہے مگر یہ شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں. جی. چے دوزخ للت اور کی ټول وطن جنت جنت کی. چې دوزخ للت اور کی ټول وطن جنت جنت کړي, د شداد غوندې بازو کا مشران له خدای غواړم. میں نے اس کو کہا کہ دیکھے آپ کتنی پیاری داڑھی ہے اور آپ اپنے بچوں کی خوشی کے لیے میرے پاس آئے ہو, تو آپ کتنے عظیم باپ ہو. جب آپ نے سلیکشن میوزک کا کیا ہے اور پھر میرے پاس آئے ہو, میں نے کہا میرا والد میں میوزک کرتا ہوں, میرا والد نہیں کرے گا یہ, تو آپ مت دو پیسے, ہم جائیں. واہ جی واہ. تو اسی طرح بھی جاتے ہیں. اچھا, دوستی میں اب تک کوئی بھی اس طرح کوئی غیر معیاری کلام یا کسی لڑکی شڑکی کے ساتھ ہم نے آپ کو وہ کیا ہے کہ جلوگر نہیں دیکھا کوئی میڈیا پہ, اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے یا کیا ہسٹری ہے, یا کیوں آپ اس طرح؟ اور یہ بھی ایک میرے علم میں ہے کہ ایک بندے نے آپ کو بہت بڑی آفر کی کہ آپ اتنے پیسے لے لے اور میرے لیے گانا گائے. نہ آپ کسی کے لیے گاتے ہیں, نہ کوئی ادارے کے لیے گاتے ہیں, نہ کسی کے نام لیتے ہیں, اور نہ کوئی جس کو ہم 2 گانا کہتے ہیں کسی لڑکی شڑکی کے ساتھ. تو اس کا کیا ہے وجہ؟ دیکھیں, یہ تو اب یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ میں بہت ہی مطلب یہ نہیں کرتا ہوں یا نفرت, نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ میں وہ گانے بھی سنتا ہوں جو 2 گانے ہوتے, ہم نے سنے ہیں اور بہت اچھے ہوئے. اب میرا فطرت نہیں مانتا ہے کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ پرفارم کروں یا اس کے ساتھ گانا گاؤں. تو تھوڑی بہت اپنا خیال بھی تو رکھنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم گاؤں کے لوگ ہیں, تو اب بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ یہ سمجھے کہ 2 گانا کا وہ لوگ کیا مطلب لیتے ہیں. اچھا, اس میں میرے مطلب ہے ہماری فیملی کے لوگ آتے ہیں, ہمارے گاؤں کے لوگ آتے ہیں. اچھا, پھر میں اس سے بھی ڈرتا ہوں کہ اگر بالفرض میں نے کسی کے ساتھ گانا گایا اور میری ہی دوستوں میں کسی نے مجھے کہہ دیا کہ یار اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے, اس کا نمبر دو, تو پھر میں
بہت ہی خراب ہو جاؤں گا نا غصہ کر. اچھا. یہی کچھ باتیں ہیں جو مجھے اس سے دور رکھتے ہیں, مگر میں برا نہیں کہتا ہوں. جو کرتے ہیں وہ بھی وہ بھی میرے دوست احباب ہے, میں اس کو برا نہیں کہتا ہوں. جو لوگ جس چیز میں خوشی محسوس کرتے ہیں, تسکین ہو, اس کو وہ کرے, میں نہیں کرتا ہوں. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ پیسے لے کے, مطلب ریکارڈڈ گانے گانا یا کسی سے پیسے لے کے, وہ ہم نے نہیں کیا ہے ابھی تک میں نے. یا کسی شاعر سے پیسے لے کے اس کا کلام ریکارڈ کرنا. میں کہتا ہوں کہ میرے ابھی آپ نے ذکر چھیڑ دیا کہ معیاری کلام, میرے کلاموں میں ایسے بہت سے ہوں گے جو بہت اچھے لوگوں کو لگیں گے کہ معیاری نہیں ہے, تو اس کے لیے معیاری نہیں ہوں گے, مگر میں نے معیار کو دیکھ کے ریکارڈ کیا ہے. ابھی اگر کسی کو کوئی شاعر پسند نہیں ہے, سوشل میڈیا میں اس کو ٹرول کرتے ہیں, اور میں نے اس کا کلام گایا, تو کلام غلط نہیں ہوگا. وہ کہیں گے کہ تم نے غلط بندے کا کلام گایا, تو اب یہ آپ کا مسئلہ ہے, میرا نہیں ہے. آپ کی غلطی کی سزا میں اپنے آپ کو نہیں دے سکتا ہوں. میں نے ورڈز چوز کیے, الفاظ دیکھے, ماحول دیکھے, پھر اگر اس کو لیے میرے الفاظوں کے لیے کسی کے الفاظوں کے لیے کمپوزیشن آئی ہے, تو میں کیوں اس کی باقی زندگی کو اس کے ساتھ وہ مکس کر دوں. تو شاعر کی ذاتیات کو میں نہیں دیکھتا ہوں. اچھا, میں کلام کو دیکھتا ہوں, کلام دیکھتا ہوں مجھے پسند ہو. یہ نہیں کہ اب میرا ایک کلام ہے کسی کا اور میرے سارے دوستوں کو پسند ہے, مگر اس کو لیے نہ میرے ساتھ کوئی دھن ہے نہ مجھے پسند ہے, تو میں کیوں مانوں کسی کی بات. تو کچھ نہ کچھ خود مختار تو ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی رفاقت میں ایک دفعہ ہم ایک پروگرام سے آ گئے, جب وہ آپ پیسوں کا وہ کر رہے تھے, تو آپ نے کہا کہ 5% الگ رکھ کے. مجھے تھوڑا آڑ اور عجیب لگا کہ یہ کیا کرتا ہے ڈاکٹر صاحب, شاید مجھے دے رہا ہے. آپ ابھی مجھے بعد میں جا کے پتہ چلا کہ آپ ہر پروگرام میں 5% جدا کر کے کیا کرتے ہیں آپ اس کے؟ خود تو نہیں لیتے نا, جیسے نا کہ لوگوں سے. دیکھیں, یہ تو ہم چیٹ چاٹ کرتے ہیں, اور ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھے کہ نہیں, یہ میرے لیے بہت عجیب بات ہے یقینی طور پر. اور اگر کوئی اچھا ہے اس میں تو کیوں نہ کہ ہمارے اور بھی سنگرز ہے, اور بھی گلوکار ہے, تاکہ ان سے کچھ سیکھ لے ہم سب. افسر جان, جب ہم نئے میوزک میں آئے 2009 میں میرا پہلا البم آیا تھا مازدیگر کے نام سے. جی. اور ابھی جو آپ میرے ساتھ میری میوزک ٹیم دیکھتی ہو, آصف, وقار, ہارون, پختون, بعض لوگ تو چلے گئے اس میں, جو چلے گئے وہ چلے گئے. یہ 3-4 ممبرز میرے ساتھ ہے پرانے, اور ایک شاکر ارمان, وہ ابھی UK میں ہوتے. جی. تو ہم نے مل بیٹھ کے یہ کیا کہ دیکھے, ہم ینگ ہے, جوان ہے, میوزک ہمارا لوگ پسند کرتے ہیں, اور ہمارے آرٹسٹ کمیونٹی میں بہت ہی غربت ہے پشتونوں میں. بے شک. کیوں نہ ہم ایک ایسا کام شروع کریں. تو یہ ہم نے 2009-10 سے شروع کیا ہے. یہ پھر آرٹسٹ کمیونٹی کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ہاں, یہ پیسے میں اپنے بھائی کو نہیں دیتا ہوں. اچھا, میں اپنے دوست کو نہیں دیتا ہوں. ونڈرفل. یہ 5% ہم نکالتے ہیں. اچھا. اور اس میں نہیں کہ میرے پیسے, میرے پیسوں میں سے پھر میں الگ 5% نکالتا ہوں اپنے فیملی, اپنے گھر ہستی, گھر کے باہر, اور جو ہمارے اڑوس پڑوس کے. یہ میرا اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ہے. مگر جو ہمارے میوزک بینڈ میں ابھی ہم اگر گئے کہیں پہ 1 ملین روپے ہم نے لیے, تو اس میں 5% ہم الگ کر دیتے. یہ ہمارے نہیں ہے, یہ رشتہ داروں کی بھی نہیں ہے, یہ دوستوں کی, صرف آرٹسٹ کمیونٹی کی. تو بہت سے بچیوں کی شادیاں ہوئی, بہت سے بچوں کی شادیاں ہوئی, کسی کے گھر کے دروازے بنے, کسی کے تعلیمی اخراجات پورے ہوئے. تو میں کہتا ہوں, میرا یہ سب کو کہنا ہے کہ جو وکلا ہے وہ بھی کرے, اسی جو ڈاکٹرز ہے, جو انجینئر ہے, جو جرنلسٹ ہمارے اور آرٹسٹ ہے, چاہے وہ باربرز ہو, چاہے وہ ڈرائیورز ہو, چاہے وہ ڈاکٹرز ہو, تو اپنے اپنے کمائی میں سچی دل سے 5% اپنی کمیونٹی کے ساتھ اچھائی میں لگاؤ. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا کام ہوگا. کمال ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیے جی, عجیب و غریب قصے جو ہے سامنے آ رہے ہیں. ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو دیکھ رہا تھا, یہ جو کووڈ-19 کا سلسلہ چلا نا,
تو آپ بیٹھ کے ہارمونیم بجا رہے تھے اور کوئی لوگوں کو کچھ باتیں بھی آپ نے کی اور پھر آپ سنگنگ بھی کر رہے تھے. لوگ نیچے لکھ بھی رہے تھے کہ یار یہ حالات کو دیکھ لے, یہ کووڈ ہاں 19 کو یہ اوپر ہے. سے کرونا ہے اور آپ دیکھیں آپ کرونا ہاں ہاں کرونا جیسا ہم فنکشن میں تھے کہ مطلب ہے کرونا کیا, وہ بات چل رہی تھی, مگر اسی فنکشن میں پھر کرفیو مرفیو لگ گئی اور یہ کہ بھائی فنکشنوں پہ نہیں جانا ہے, اوپن ایئر میں نہیں بیٹھنا ہے. تو ہم بہت ڈر گئے اور جتنی بھی لوگ تھے سب ڈر گئے. ہاں تو مجھ میں یہ ہے کہ یہ ماسک میں پہلے سے پہنتا تھا. ہاں جب بھی میں کہیں جاتا ہوں تو ماسک پہنتا ہوں, یہ نہیں بس ویسے ہی ابھی عادت سی پڑ گئی ہے. کرونا نہیں ہے تب بھی ہمارے ساتھ ماسک ہوتے ہیں. تو میں ایک دن میں نے اپنے کمرے میں گزارا کہ یار یہ حالات پشاور بل سنسان, کوئی نہیں, کوئی گاڑی نہیں. اور یہ تو میں خود مطلب ہے وہ اس طرف جا رہا تھا, وہ بندہ نہیں جاتا ہے وہ انزائٹی کی طرف. اچھا ڈپریشن انزائٹی ایک ڈر سا, ہاں ڈر سا لگنے لگا نا, کہ یہ کیا ہو رہا ہے, شہر خالی, کوچہ خالی, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا تو پھر میں نے سوچا کہ یار دیکھیں یہ لوگ, ہم ان لوگوں کے انٹرٹینر ہیں. اور میں نے کہیں پڑھا بھی تھا کہ کہیں پہ جنگ تھی ایک ملک میں, وہاں پہ ایک گٹارسٹ آیا اور کیمپوں میں بچوں کو انٹرٹین کر رہا تھا. تو کسی نے کہا کہ یار یہ کیا حالات ہے, جنگ چل رہی ہے. اور تم, اس نے کہا جب جنگ ختم ہو جائیں گے تو بڑے بڑے سٹار بڑے بڑے ملکوں سے آئیں گے پیسوں پہ, مگر ابھی میرے بچوں کو ضرورت ہے انٹرٹینمنٹ کی. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا چلو یار فیس بک پہ جاتے ہیں. فیس بک پہ میں لائیو آیا, ہارمونیم اٹھایا, رحمان بابا کے کلام پڑھے, کسی نے پسند کی, کسی نے ایک آدھا گھنٹہ میں نے وہ چلایا. پھر میں نے اس کے بعد میں نے دیکھا انڈیا میں بہت سے آرٹسٹوں نے وہ گھر کے اوپر جا کے تالیاں بجائی, لوگوں کو گانے سنائے, ایک ہوپ اور ایک امید دے گانے سنائے. تو اسی طرح ہم اپنے لوگوں سے جڑے رہے. پھر میں کرونا کے خلاف کہ بھائی یہ مت کرنا, یہ مت کرنا, جو لوگ مسلسل آپ کو بری خبریں بھیجو اس کو بلاک کر دو. تو یہ چیزیں میں نے, اچھا پھر دوستوں کو میں نے موٹیویٹ کیا. میرے اپنے دوست میرے میوزک کے, اس کو مطلب وہ لاحق ہو گیا کہ ہم ڈر گئے تھے. تو جو میرے ساتھ جڑے تھے میں نے اس کو ڈرنے نہیں دیا. اچھا, تو چاہے وہ لوگ کم تھے مگر پھر میں نے اپنا وہ اسٹرگل کیا. اور آج اچھا میں نے ایک بات پڑھی تھی اس وقت, یہ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اسی موقع کے حساب سے مجھے کہیں سے یہ کوٹیشن نظر آیا کہ دنیا میں ہر چیز اپنے جگہ پہ قائم رہے گا, سوائے حالات کی. حالات بدل جاتے ہیں. تو میں نے کہا بدل جائیں گے نا, جب بدلنے ہیں تو بدل جائیں گے نا. کیوں اب حالات سے پہلے, وقت سے پہلے کیوں مرو, گزر جائے گا. یہ تو گزر گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کبھی کبھار آپ کے تو بڑے قصے ہیں, آپ کے سینس آف ہیومر کو دیکھ کے کبھی کبھار میں نے اس طرح بھی آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کسی عام سے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, رکشا میں بیٹھ جاتے ہیں اور ماسک لگا کے نا خوشگپیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ڈرائیور صاحب سے پوچھ. تو یہ کیا ہے آپ کی شخصیت میں, یہ بھی بڑے مزے کا ایک. یہ کچھ مہینے پہلے ڈاکٹر انور اور رگزی صاحب نے مجھے کہا کہ یار پیستری میں آنا ہے اور یہاں پہ لٹریچر پہ کچھ بچوں کو اور اس کو ایک لیکچر دینا ہے. اچھا. تو میں نے کہا چلو میں آ جاؤں گا. تو میں نے ٹیکسی پکڑی اور ماسک میں نے لگایا تھا. تو ایک دوست راستے میں اتر گیا, اس نے کہا کہ یار کچھ پیزا کھانا ہے. میں نے کہا نہیں کھانا ہے. تو جب وہ اتر گیا تو میں نے وہ ڈرائیور سے کہا, میں نے کہا یار یہ شہری لوگوں کو دیکھو, ہم سوات سے آئے ہیں, گاؤں کے لوگ ہیں, یہ مجھے اس نے کیا بتایا کہ یہ کیا نہ ہے, یہ کیا تھا. اس نے کہا یہ آپ نہیں جانتے ہو. میں نے کہا نہیں, پیزا نہیں جانتے. یہ پیزا کیا ہے؟ میں تو پیزا جانتا ہوں. ہاں میں نے کہا میں تو یہ. تو وہ بڑا شاک ہو گیا. میں نے کہا تم کس لیے آئے ہو پشاور؟ میں نے کہا یہ میرے تیسرا مرتبہ ہے کہ میں پشاور آیا ہوں اور ابھی مجھے راستہ بھی معلوم نہیں ہے. مجھے کہتے ہیں جانا کہا ہے آپ نے پیستری چوک میں. میں نے کہا وہاں پہ مالی کی جو جاب ہے اس کے لیے میرے انٹرویو ہے. اس نے کہا یار یہ واسکٹ تو مالی. میں نے کہا یہ تو کسی سے مانگا ہے. میں نے کہ پرفیوم لگا ہے. میں نے کہا یہ تو میرا ایک دوست سعودی سے آیا تھا, اس نے چس کر کے بڑا مزہ میں نے لے لیا نا. اچھا. تو اس نے کہا واپس. میں نے کہا یار واپس میں کیسے آؤں گا؟ اس نے کہا BRT. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو بڑا وہ میں انجوائے کر رہا تھا اس کے ساتھ میں. وہ جب میں ادھر پہنچا تو اس نے کہا یار دیکھ آپ بہت مجھے اچھے بندے لگے اور مجھے نہیں پہچانتا ہے.
میں رک جاتا ہوں آپ کو تھوڑا سا. میں نے کہا رک جاؤ, میرا یہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے نکال دیں گے, یہ مالی کی نوکری مجھے نہیں دیں گے, آپ تھوڑا سا رک, پھر واپس مجھے لے کے. اس نے کہا یار ایک تو میرے ساتھ وہ لائسنس پولیس نے لے لیا, وہ پرچہ دیا تھا وہ بھی نہیں تھی تو لائسنس رکھا, ابھی تم بھی خوار میرے نصیب میں, وہ کہہ رہا ہے تمہارے ساتھ بھی پیسے نہیں ہیں, اب چلو مگر اللہ خیر کرے. تو میں نے کہا یار استاد یہ گاڑی ادھر کھڑی کر دو, بارش ہے. تو برآمدے میں ادھر اس کو کہنا چلو گاڑی بارش میں کوئی بات نہیں. جب میں اوپر پہنچا ہال میں تو پھر وہ لڑکا مجھے کہہ رہا تھا, سویب نام ہے اس کا, بھی میرا دوست ہے. اچھا وہ دوست بن گیا, وہ دوست بن گیا, ابھی کبھی کبھی میں اس کو بلا لیتا ہوں. تو مجھے کہا کہ یار جب ہم اوپر ہال میں چلے گئے اور آپ جو داخلی دروازے میں اور جہاں پہ لوگ بیٹھے تھے ججز وغیرہ نا اس کو تھے لیکچرز لوگ بیٹھے, میں نے کہا کہ یار تم جب ادھر اندر ہو گئے, میں نے کہا بھائی یہ لڑکے کی نوکری تو گئی. تو جب میں نے کہا یہ کیا پاگل بندہ ہے, ادھر وہ جو مطلب وہ لوگ بیٹھے جو اساتذہ بیٹھے ادھر کیا کر رہے ہو تم, حال میں جاؤ, نوکری کے لیے آئے ہو مالی. تو جب میں اسٹیج پہ آیا میں نے بات کی تو اس نے کہا یار, میں نے کہا کہ کچھ تو ہے, پھر بھی مجھے نہیں پہچانا. پھر جب واپس ہم آئے اپنے جگہ پہ میں نے کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا یار کچھ تو ہے, لوگ آپ کو ڈاکٹر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں, پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے. میں نے کہا میں فلاں ہوں. اچھا, پھر وہ میرا دوست بن گیا. صحیح. ویسے باتیں تو بہت ساری ہے استاد جی, اور آپ کا جو قصہ ہے, جو سلسلہ, یہ ایک پوڈ کاسٹ کا کام نہیں ہے. آخر میں پوچھتا ہوں, لاسٹ ٹائم میں نے یہ بھی دیکھ لیا آپ ایک پروگرام کر رہے تھے, اوپر سے پولیس لوگ آ گئے اور آپ لوگ کی ہارمونیم بھی اٹھا کے لے گئے, کوئی بہت ایک خطرناک واقعہ ہوا, پھر نیشنل اینڈ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس کو اٹھا لیا, لیکن آپ نے بڑے احسن طریقے سے اس کو ٹیکل کیا. لوگ شاید اس طرح کر رہے تھے نا, ایک دو فریق بن گئے تھے, ایک آپ کے فیور میں اور ایک کہہ رہے تھے کہ یہ تو فحاشی اور یعنی ہے اور یہ, لیکن آپ نے بڑے صبر تحمل سے کام لے لیا. تو یہ بھی انتہائی اہم ہے نئے لوگوں کے لیے کہ کس طرح اس سوسائٹی میں آگے بھی جانا ہے اور اپنے جو ڈیسنسی ہے, جو معیار ہے, اس کی دامن جو ہے وہ بھی پکڑ لینا ہے. دیکھیے حادثات اور خوشی غمی یہ زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں. یہ حادثہ آیا تھا اور بہت ہی غلط بات تھی. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسی دن اگر کسی نے اس کو مذہبی رنگ دینا تھا تو اسی دن DHA میں سب سے بڑا فنکشن تھا میوزک کا, وہ بھی تو اسی دن تھا. بالکل. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پشاور میں عید ایک دن پہ ہوتے ہیں اور سوات میں دوسرے دن پہ ہوتے ہیں. بالکل اس طرح. تو یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ شب بارات, اس سے پہلے ہم سوات میں شب بارات کر کے میں آیا تھا پشاور, ٹھیک ہے, تو یہ بات بھی نہیں تھی. اب جن لوگوں کے فنکشن ہم نہیں کرنے تھے یا ہم گئے تھے یا شاید ان لوگوں کے ساتھ اس پولیس کا انبن تھا. اچھا. اور جب پولیس نے وہ بدتمیزی کی, پھر اس کا CCPO صاحب نے ہمیں بلایا اچھے طریقے سے, تو میں کیوں کسی پولیس کا نام لوں, کیونکہ وہ جب گالیاں دے رہا تھا تو وہ بھی پشتو میں دے رہا تھا. تو یہ مجھے پتا تھا کہ پشتون تو ہے. اچھا اس کی داڑھی بھی تھی, اب بھی مجھے نہیں پتا, اگر نام یاد بھی ہے تو میں نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے بچے کل بڑے ہوں گے, میرا یہ پوڈ کاسٹ تاریخ کا حصہ بنے گا, تو میں کیوں کسی کے نام بری الفاظوں سے یاد کروں. ٹھیک ہے, میں نہیں کر سکتا ہوں. اس دن بھی اس CCPO صاحب نے مجھے کہا کہ فلاں جو آئے گا آپ سے معافی. میں نے کہا میں ہوں کیا چیز یار کہ مجھ سے معافی مانگے, مگر یہ ہے CCPO صاحب, میں نے اس کو کہا کہ اپنے جو ہمارے پولیس بھائی ہے تھوڑا سا اس کو ایتھکس, تھوڑے سے اخلاقیات بہت ضروری, یہ بہت کیونکہ ہم نے رہنا ہے اس ملک میں, ہم اس ملک میں ہے, ہم خیبر پختونخوا میں, سوات, یہ ہماری مٹی ہے. جتنی بھی پشتون سرزمین ہے یہ ہماری مٹی ہے, ہم نے یہاں رہنا ہے, تو کیوں نہ پیار سے رہے. ابھی دوستوں کی اگر میں بات کروں, افسر آپ کو پتہ ہے پچھلے سال ہم گئے تھے نیوزی لینڈ, چیریٹی کنسرٹ ہم نے کیا تھا ادھر. ہم نے کسی سے پیسے نہیں لیے, نہ اس کنسرٹ کے ہم نے پیسے لیے, یا جو سیلاب زدگان کے لیے یا جو ہماری اس سوات میں اور یہاں پہ سیلاب آیا تھا تو میں اور آپ کھڑے تھے جہاز چوک میں, ڈاکٹر قدیر صاحب بھی تھا, ہم نے وہاں پہ ہاتھ پہ لائے. اچھا میں نے اس دن وہ لوگ بھی دیکھے کہ وہ گاڑی میں جا رہے تھے اور جب ہمیں دیکھا تو ہماری ویڈیوز بنا رہے تھے, ہمیں برا نہیں لگا.
ہاں اگر اس لوگ اپنے لوگوں کے لیے مجھے ہاتھ پھیلانی پڑے تو میں پھیلاؤں گا. اگر کسی دن میں نے اپنے لیے ہاتھ پھیلائے تو یہ بہت بری بات ہے. کوئی مجھے کہتا ہے کہ آرٹسٹ کی آخری زندگی یہ وہ, ہاں ہوگی, کیوں نہیں ہوگی. ہمارے آرٹسٹوں میں جو ہمارے آگے آرٹسٹ تھے اس میں سے زیادہ تر تعلیم سے دور تھے. ابھی سب سمجھ جاتے ہیں, سمجھ بوجھ آ گئی ہے, ہر کوئی کام کرتا ہے, آن لائن اپنا میوزک بیچتا ہے, اچھی کام ہے, اپنا چینل بنایا ہوا ہے, اپنا گانا بناتا ہے, اپنا آرٹ لوگوں کو دیتے ہیں اور گوگل اس کو پیسے دیتے ہیں. تو مجھے کیا تکلیف ہے, کسی کو گوگل مہینے کے 10 لاکھ دے تو میں خوش کیوں نہ ہوں. اور اپنی ٹیلنٹ کی بنیاد پہ ٹیلنٹ کے یار یہ ہم انڈین کو نہیں سنتے ہیں, ہم انگلش آرٹسٹ کو, عربک آرٹسٹ کو نہیں سنتے ہیں. تو اگر وہ لوگ ہمیں سنیں اور ہمارے ریونیو آ جائے تو اس میں کیا بات ہے. کوئی میرے خیال میں تو یہ اچھی بری بات نہیں. آرٹ جا رہا ہے, اچھی طرف جا رہا ہے. یہاں کے سافٹ امیج جو ہے, اچھا یہ سب سے پہلے جو ہم نے کاپی رائٹ کیا تھا 2017 میں امریکہ میں یونیورسل اسٹوڈیو کے ساتھ, جی, تو اس کے بعد جتنے بھی آرٹسٹ ہیں میں تو سمجھاتا رہتا ہوں کہ بھائی آپ بھی اپنے آرٹ کو رجسٹرڈ کرو, اپنے بزنس کو رجسٹرڈ کرو. حکومت کا جو ٹیکس ہے وہ دیتے رہو, حکومت کے ٹیکس دیتے رہو, ایک دوسرے کا احترام کرتے رہو, ایک دوسرے کے پیر نہ کھینچو, کیا بات, ایک دوسرے کو ہاتھ دو, ایک دوسرے کو اٹھاؤ. تو اگر اسی طرح ہمارے دوستیاں جتنی بھی ملکوں میں میرے دوست ہیں, مسافر ہیں, یہاں سے کوچ کر گئے ہیں, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی کسی ملک میں, کوئی کسی ملک میں, تو جب بھی ہم جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے قصے کرتے ہیں. کوئی روتا ہے, کوئی ہنستا ہے, کوئی کھانے کا بندوبست کرتا ہے, کوئی. جب مجھے یاد ہے اس جدید دور میں, قسم خدا کہ میں لاس اینجلس تھا ادھر سیکرامنٹو میں, اور رات کو میں دوستوں سے رخصت ہو رہا تھا, طارق بھائی, فرحاد یوسف زئی, اور قسم خدا کی وہ رونے لگے. تو اس جدید دور میں اگر کوئی آپ کے لیے روتا ہے آپ کے پیچھے, تو اس سے بڑی محبت اور کیا ہے یار. یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے آنسو. تو کسی کی آنکھ سے اگر آپ کے لیے 2 آنسو نکل آتے ہیں تو آپ مطلب سمجھو, شکر ادا کرو نا, کچھ تو ہو, آپ کے لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں, تو سب کا شکریہ ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتائیے گا, یہ تو ایک وہ روایتی کوشچن ہے کہ آپ سنگنگ میں کس سے متاثر ہو کے آئے ہیں یا آپ نے کس کو دیکھا, لیکن سنگنگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ تو دنیا بھر کے بڑے بڑے لوگ دیکھتے ہیں, چاہے یہ کمپیر ہے, یہ ہوسٹ ہے, یہ فلم سٹار ہے, یہ سنگرز ہے, تو کون آپ کو اچھا لگتا ہے جب آپ رات کو اپنے کمرے میں ہوتے, تو کس کو آپ دیکھتے ہیں, کس کو فالو کرتے ہیں, کس کو آپ سن کے خوش ہوتے ہیں؟ افسر جان, میوزک میں نے بہت لوگوں کو سنا ہے, مگر جس کو میں اپنا استاد مانتا ہوں, جو ہمارے اساتذہ تھے, اس کا تو میں نے ذکر کر دیا. ایک انور صاحب اور شیرجان استاد. روحانی استاد میرا ہارون بادشاہ صاحب. بادشاہ جی, ہارون بادشاہ صاحب. بادشاہ صاحب وہ بہت شفیق انسان ہے, اللہ اس کو زندگی, عزت اور صحت دے. اور اس کے جتنے بھی دوست ہیں ان سب کو میں احترام. رول ماڈل فار دی فریش بلڈ, سارے پشتونوں کے لیے وہ رول ماڈل ہے. بس اللہ اس کو اسی طرح رکھے, انداز میں موسیقی کو اٹھایا, اسی طرح اللہ اس کو رکھے. اور پھر اس کے بعد استاد خیال محمد کے اگر میں ذکر نہ چھیڑوں نہ کروں, استاد شاہ ولی کی, ناشناس استاد کی, اور اس کے بعد جو ہمارے ینگ جتنے بھی لڑکے ہیں, جو بھی مطلب ہے پشتوں کا یا قربان بھی کر سکتا ہے, تو میرے دل کا وہ ٹکڑا ہے. ہندوستان میں جگجیت صاحب, وہ میں نے بہت سنا ہے اور بہت مجھے پیارا لگتا ہے. سونو نگم مجھے پیارا لگتا ہے, ارجیت لگتا ہے مجھے پیارا, عاطف اسلم, راحت صاحب, نصرت صاحب, مہدی حسن, جتنی بھی نام ہے تو یہ مجھے اچھے لگتے ہیں. مگر جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں, جو جرنلسٹ لوگ ہوتے ہیں, دانشور ہوتے ہیں, اس میں مجھے بہت اب بھی جو اچھے لگتے ہیں, میں اس کی وہ کبھی کبھی ریل سامنے آ جاتے ہیں. معین اختر صاحب کو اللہ بخشے, اور انور مقصود صاحب, مستنصر حسین تارٹ کے میں نے سفر نامے دیکھے ہیں. تو اردو کی جتنے ہیں نا, اچھا ہندوستان میں جاوید اختر صاحب ہے. وہ لوگ اگر
اس کی باتیں اگر سنوں نا, اچھا ایکٹرز میں نانا پاٹیکر کو, پنکج ترپاٹھی کو, نواز الدین صدیقی کو, منوج باجپائی کو, کریٹیو سولز ہیں. اگر ان لوگوں کے میں انٹرویو سنتا ہوں تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. وہ لوگ مطلب اوریجنل جو ان کے انٹرٹینر بھی انٹلیکچوئل ہوتے ہیں. ہاں, تو مجھے بہت اچھے یہ لگتے آپ نے ہیں کمال کی بات کی, یہ. انٹرٹینر بھی. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کے پشتونوں میں ہمارے جتنی بھی انٹرٹینر ہے وہ بھی مطلب کچھ پڑھ کے یا کچھ جنرل نالج رکھ کے آئے اور اپنی باتوں کو, اپنے پیغام کو اور اپنے ویژن کو اپنے لوگوں تک پہنچائے. ویری ٹرو. حادثاتی طور پر آرٹ میں آنا اور بائی چوائس آنا, اس کے لیے انٹلیکچوئل ڈیپتھ انتہائی ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب, پشتو کے تو بہت سارے غزلیں ہم نے آپ سے سنے ہیں. یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ آپ اردو میں بھی لکھتے ہیں, آپ نے کمپوز بھی کیا, وہ لوگوں تک آپ نے پہنچایا بھی. تو اگر اردو کی کوئی غزل ہے تو ہم مزہ لیں گے اس سے. اردو کی میں نے ایک صنف جو ہمارے ٹپائیزی تھے پشتو میں, وہ ٹپازات ڈاکٹر اظہار صاحب نے لکھے تھے. جی. ابھی اس نے ہائیکیزی کے نام سے بھی ایک صنف لکھا ہے. میں نے بہت سے اصناف پہ کام کیا ہے. بالکل اسی طرح ہے. اور موضوعاتی سانگز میں نے گائے, جیسا کہ میں نے گلوبل وارمنگ پہ, جیسے کہ امن کے حوالے سے, پلانٹیشن پہ. دیکھیے جی, میں نے کہا نا, آپ کی شخصیت کو جب ہم اس کو وہ کریں گے نا, ایک ایک پتا اٹھائیں گے. ابھی پلانٹیشن پہ آپ کا جو کام ہے, اور میں ہر پوسٹ میں دیکھتا ہوں ایک بندہ ایک پودا. یہ 7-8 سال سے میں کر رہا ہوں. ہاں, اچھا. اور ایک دفعہ ہم جب جا رہے تھے اس دوست کے ہاں, تو ہم نے کہا کہ ایک ایک پودا اٹھا لیا. ہم نے نرسری جا کے اپنے پیسے دے کے دوستوں کو. میں نے فار دا فرسٹ ٹائم کسی کو دیکھا کہ وہ اتنے سیریس ہے پلانٹیشن میں. یہ موسموں کو دیکھو, موسم کی بدتمیزیوں کو دیکھو نا, ہم کہاں جا رہے ہیں. اچھا, یہ کون آئے گا یہ ہمارے موسم ٹھیک کرنے کے لیے اگر ہم نہ اٹھے تو یہ لازمی ہے, یہ فرض ہے ہم پہ. یہ اس مٹی کو یا اس ہوا کو خوشگوار بنانا یہ ہمارا, مگر ہم نہیں سمجھتے, اپنے اصلی کام ہم بھول گئے. میں اردو کی غزل کی طرف آ رہا ہوں, چونکہ میری اردو کی بعض گانے بھی لوگوں نے بہت پسند کیے. عشق آتش تھا, اس میں اللہ اللہ ایک ٹپائیزی تھے ٹپازات کے نام سے. ابھی میری تو عرضی ہے تو اللہ کی مرضی ہے. تو ایک غزل ارشاد اردو کی جتنی بھی حضرات ہے, شاعر شعراء, ان سب سے معذرت کے ساتھ کچھ الفاظ آپ کے نظر کر رہا ہوں. ارشاد. روبرو دیکھنا چاہوں تجھے آئینے میں, روبرو دیکھنا چاہوں تجھے آئینے میں, روبرو دیکھنا چاہوں تجھے آئینے میں, ایک ملاقات ہے اور جون کے مہینے میں. ہاں, کیا کہنا ہے, واہ واہ. اس لیے تجھ سے بغلگیر ہوا چاہتا ہوں, اس لیے تجھ سے بغلگیر ہوا چاہتا ہوں, اس لیے تجھ سے بغلگیر ہوا چاہتا ہوں, تیری سانسوں کی مہک ہو میرے پسینے میں. ہاں, بہت اعلیٰ. اس لیے تجھ سے بغلگیر ہوا چاہتا ہوں, تیرے سانسوں کی مہک ہو میرے پسینے میں, میرے لہجے کو تیرے کرب نے مہکایا ہے. میرے لہجے کو تیرے کرب نے مہکایا ہے, درد نے حشر بپا کر دیا ہے سینے میں. رات بے کیف تھی دن گزرا ہے روتے روتے, ہائے ہائے, رات بے کیف تھی دن گزرا ہے روتے روتے. رات بے کیف تھی دن گزرا ہے روتے روتے, اب وہ لذت کہاں باقی ہے لہو پینے میں. کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب. اور آخری شعر ہے کہ دل میں ارمان لیے پھرتا رہا ہر ساتھ. دل میں ارمان لیے پھرتا رہا ہر ساتھ, دل میں ارمان لیے پھرتا رہا ہر ساتھ, چین ایک پل بھی نہیں اس دل کو ملا جینے میں. ایک ملاقات ہے اور جون کے مہینے میں. واہ واہ, کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور بڑے اچھے انداز میں, بڑے دل سے آپ نے ہمارے ساتھ جتنی بھی آپ کے قصے ہیں باتیں اپنے شیئر کیے. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. انشاءاللہ کوشش کریں گے افسر افغان کی بیٹھک میں بار بار آپ کو تکلیف دیں گے, آپ کو بلائیں گے یہاں پہ. اور آپ کے جو قصے ہیں یہ داستان ہے, یہ ایک پوڈ کاسٹ میں نے کہا کہ یہ ہاتھ ہم نہیں کر سکتے, پھر بھی شکریہ. تھینک یو, خوش رہے. تھینک یو. ناظرین, یہ تھے انتہائی محترم ڈاکٹر کرن خان صاحب. جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ یہ بندہ جو ہے
اس میں اور بھی گائکی کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے زاویے ہیں، بہت سارے اس کے کارنامے ہیں اور انتہائی اچھے انداز سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ میں نے ایک شعوری کوشش کی کہ وہ باتیں جو لوگوں کو معلوم نہیں ہے کرن صاحب کے بارے میں، وہ چیزیں میں بھی سامنے لے کے، اور انشاءاللہ یہ کوشش ہم کرتے رہیں گے۔ اور میری وہی بات شاید آپ لوگوں کو صحیح لگے کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ افسر افغان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔